اے پروردگار میں اس بچے کو آزاد کر دوں گی، کس لیے؟ تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وہیں وقف کر دوں۔ لیکن جب حضرت یوحنا نے جنا تو دیکھا کہ لڑکی، کہا تھا وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، اے پروردگار میں نے تو اس کو لڑکی جنا ہے، میں نے سوچا تھا لڑکا ہوگا تو تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، لیکن اے میرے پروردگار میں نے جنا تو لڑکی جنا۔ مریم رکھا ہے۔ اللہ، مریم ہی ایک عورت ہے جن کا نام قرآن میں ہے، بے شک باقی دنیا کی کسی عورت کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اگر قرآن میں کسی عورت کا نام ہے تو حضرت یوحنا کی بیوی وہ حضرت مریم ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی، لیکن لڑکی جنا۔ اس کے باوجود بھی عمران کی بیوی نے لے جا کر کے حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، نظر مان چکی تھی۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال میں حضرت زکریا رہا کرتے تھے۔ زکریا حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، تو وہ دیکھ بھال رکھتے تھے، جاتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مریم کے کمرے میں بن موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، بن موسم کے پھل، اور کوئی لانے والا بھی نہیں۔ تب حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا تھا این لک یا مریم، اے مریم یہ بن موسم کے پھل تم کو کہاں سے ملے، کس نے دیا؟ بن موسم کے پھل تمہارے پاس آئے کیسے؟ تو قرآن میں قالت من عند اللہ، تو حضرت مریم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ میرا قادر ہے اس پر کہ بن موسم کا پھل اپنے بندے کو دے سکتا ہے۔ اور حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، بلا اولاد کے تھے۔ جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی مریم کے کمرے میں مریم کو بن موسم کا پھل دے رہا ہے تو وہ خدا اس پر بھی قادر ہے کہ میرے بڑھاپے کے زمانے میں بھی اللہ مجھے اولادیں بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سوچا کہ جو خدا بن موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ خدا بڑھاپے میں مجھے اولاد دے سکتا ہے، تب حضرت زکریا نے کیا کیا؟ قرآن کریم میں ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی مریم کے پاس کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، مسجد کے اندر نہیں گئے، مریم کے پاس، یہ اللہ والی ہیں، ان کے قریب ہو کر دعا مانگیں گے تو اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی مریم کے پاس کھڑے ہو کر زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگے، ربی ہب لی من لدنک ولیا، اے میرے پروردگار اپنے رب کی طرف سے بڑھاپے میں میرا کوئی سہارا پیدا کر دے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں پروردگار میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس بڑھاپے میں میرے لیے کوئی سہارا پیدا کر دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا زکریا
انا نبشرک بغلام. ہم ترتیب سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھا رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو ایک مفہوم سمجھا رہے ہیں. تو جیسے جیسے جملے کی ضرورت ہے ویسے ویسے میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. جی جی کوئی حافظ جی ہوئی ہے تو غصہ ہی ہے نا کہ یہ کہاں چھوڑ چھوڑ کا ہے سنا ہو. جہاں جہاں میرا مقصد ہے اس کو میں بتا رہا ہوں. تو جب حضرت زکریا نے بڑھاپے میں سہارا مانگا کہ اے پروردگار میرے بڑھاپے کا سہارا دے دے، تو اللہ نے فرمایا تھا نبشرک بغلام یا زکریا انا نبشرک بغلام. اے زکریا ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دے رہے، جاؤ جبریل کہہ دو کہ زکریا کو اس بڑھاپے میں بھی ہم اولاد دیں گے. ہاں آئے بشارت دی. اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتا دیا تھا، اسمہ یحییٰ. اے زکریا جو لڑکا میں تم کو دوں گا اس کا نام یحییٰ ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر بڑھاپے میں حضرت زکریا کے گھر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. سبحان اللہ. تو میرے دینی بھائیوں اس سے دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب اولاد کی تمنا انسان کرے تو یہ نہ سوچے کہ اس سے ہم دنیا کمائیں گے. اللہ اولاد دے دے تاکہ ہم مالدار بن جائیں، اولاد دے دے تاکہ ہمارے گھر میں لاٹھیاں زیادہ ہو جائیں. نہیں، عمران کی بیوی کی زندگی بتا رہی ہے کہ انسان اولاد کی تمنا کرے تو رب کی رضا کے لیے، واہ واہ. کہ ہم اللہ کی راہ میں اس کو وقف کریں. سبحان. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک بات ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی. عورت کے پاس ایک نبی کھڑے ہو کے دعا مانگے. ان کے اوپر تو شرک کے بہت بڑا فتویٰ ہو چاہیے. آج ہم لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس دعا مانگتے ہیں تو کچھ بیلہا ٹائپ کے رہے، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، کہتے ہیں یہ شرک ہے. اے لوگوں، اللہ والوں کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بے شک. جب کوئی نیک انسان ملے تو وہاں دعا مانگو، ہو سکتا اللہ اس کے وسیلے سے دعا قبول کر لے. جی بے شک. جب ہمارے تمہارے باپ آدم کی توبہ اللہ نے بغیر وسیلے کے قبول نہیں کیا تو ہم تو ان کی اولاد ہی تو ہیں. بغداد کے بادشاہ ہارون رشید گئے حج کرنے، اور حج کے ارکان سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے، اور مدینے میں حضرت امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے. تو ہارون بادشاہ نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ مجھے حاضری دینا ہے، لاؤ امام مالک کو ساتھ میں لے لے تاکہ مجھ سے کہیں روضے رسول پر بے ادبی نہ ہو جائے. امام مالک رہیں گے تو میری رہنمائی کرتے رہیں گے. اس لیے صرف ہارون بادشاہ نے امام مالک کو لیا کہ چلو مجھے روضے رسول پہ حاضری دلا دو. تو امام مالک ساتھ میں گئے حضرت ہارون کے ساتھ، ہارون بادشاہ کے ساتھ. اور جب وہاں پہنچے روضے رسول پر تو جو کچھ اللہ نے توفیق دیا وہ ہارون بادشاہ نے پڑھا. اور پڑھنے کے بعد جب دعا مانگنے کا ٹائم آیا تو ہارون بادشاہ نے امام مالک سے پوچھا، امام مالک اب ہاتھ کدھر پھیلائے، کس طرف منہ کریں، کعبہ شریف کی طرف منہ کریں کہ ان کی طرف منہ کریں، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے یا نبی کے روضے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے. جب ہارون بادشاہ نے پوچھا تو امام مالک جو 4 اماموں میں ایک امام ہیں، اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے امام مالک. تب امام مالک نے فرمایا تھا بادشاہ ہارون سے، کیف تولی عنہ، واہ واہ.
اے ہارون تم ان سے منہ کیسے پھیرو گے؟ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم، در حالے کہ یہ تمہارے بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں۔ جب تمہارے باپ آدم کے وسیلہ بن چکے ہیں تو تم ان سے منہ کیسے پھیرو گے؟ آواز اگر کوئی سنی نماز میں سلام پھیرے کے بعد دہنی طرف رک کے لے تھے مدینے کی طرف تو وہ بھی وہی کہا تھے دیکھو ٹڑھائے گا، ود ٹڑھائے گا۔ ٹیڑھا نہیں ہوا ہے بلکہ وہ مدینے کی طرف رک کر کے اپنی دعا میں نبی کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں سے نہیں بولتے، جو جاہل پاوت ہے تب انہیں کا یہاں پھندا مارا تھا، آؤ اب سمجھاؤ تھے الٹا سدھ۔ پڑھے لکھے کس سے نہیں بولتے، پڑھے لکھے جب کوئی تو کہیں مناظرہ تھوڑو کری تھے۔ ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے مولانا عبد المصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں کہ ایک مرغا پیڑ پر بیٹھا ککرو کر رہا تھا، قریب میں کہوں بھیڑیا رہے، بھیڑیا سنس تو منہ کے پانی آوا کی لاگت ہے کہوں مرغا شکار کے، چٹپٹ بھیڑیا دوڑی گھومی دیکھی اس کی مرغا تو پیڑ پر ہے۔ اب بھیڑیا پریشان کہ کیسے کے شکار کری، یہ نیچے کیسے آوے؟ تب بھیڑیا کو ایک گاؤں سمجھ میں آیا۔ تب بھیڑیا نے کہا ملا جی اذان تو تم نے دے دیا ہے، اب نیچے اترو جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ مرغا جان گیا کچھ نہیں کہ نیت ہے گڑبڑ، یہ نماز کے نام پر ہم کا نیچے بلائے کے صاف کرے چاہو۔ تو مرغا بیچارہ بڑی مایوسی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قریب میں دریا تھی اور دریا میں شیر پانی پی رہا تھا جنگل کا، اور مرغا جانتا تھا کہ دوپہر میں یہ پانی پی کے اسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے شیر آتا ہے۔ تب مرغا نے کہا ٹھیک ہے ملا جی ٹھہرو، میں نے تو اذان دے دیا ہے اور امام صاحب دریا میں وضو بنا رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، تب جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ بھیڑیا جانس کی لاگت ہے کونوں مرغا اور ہے، بڑے چٹپٹی کے ساتھ انتظار کرے، اور جب دیکھا کہ شیر دریا سے جھومتا جھامتا درخت کی طرف آ رہا ہے، بھیڑیا کی نگاہ پڑی، وہ بھیڑیا پونچھ دبا کے بھگی۔ جب بھگی تو مرغا نے کہا رے ملا جی کہاں جا رہے؟ آؤ آؤ امام صاحب آ رہے ہیں۔ تو بھیڑیا کہے ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو بناوے گی۔ یہی حال ان بیلہوں کا ہے، جاہلوں میں جا کے لوگوں کو ورغلاتے، بغیر وسیلہ کے ہماری دعائیں بارگاہ مولا میں قریب نہیں قبول نہیں ہوں۔ حضرت زکریا نے وسیلہ بنایا تھا حضرت مریم کو اپنی دعا کا، اور رسول اللہ کے نواسے امام حسن نے بھی اپنی دعا میں نبی کو وسیلہ بنایا۔ اس لیے لوگوں دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ چاہے تو قطرہ کو دریا بنا دے، اور اللہ چاہے تو دریا کو قطرہ بنا دے۔ یہ بڑی حسرت سے ہمارے عمران بھائی نے ہم سے کہا دعا کر دو حضرت کوئی اور ایک بچہ اللہ دے دے۔ نے کہا ٹھیک ہے دعا کی جائے گی، باقی تو فیصلہ خدا کے دست قدرت میں ہے، اللہ جو چاہے گا، اللہ مجبور نہیں۔ لیکن اے لوگوں جب اولاد اللہ دے دے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اولاد ہیں کیا؟ اللہ فرماتا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مال سے اولاد سے دنیا چمکتی ہے، لوگ کہتے بہت مزے میں ہے یار، لیکن نہ مال باقی رہنے والا نہ اولاد باقی رہنے والی۔ اللہ فرماتا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں تمہارے اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال کرو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں کو پاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔
اور اعلیٰ حضرت کا ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں. اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہو پا رہے ہو تو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تبھی تم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بنو گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، ہم سب کو کہتے ہیں کہ کیسی تم لوگوں کی حالت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا. خدا کی روزی کھا رہے ہیں اور اس کے فرمان کو ٹالتے جا رہے ہیں. طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں، نمازوں سے دور، قرآن سے دور، روزے سے دور، نیکیوں سے دور، گناہوں کے ہم قریب جا رہے ہیں. رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا. واہ. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا اور شرم نبی خوف خدا یہ بھی ابھی نہیں. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات ذکر سے اپنے دلوں کو روشن کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان بولیوں کو بول کر اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ. کسی کہنے والے نے کہا تھا، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ. اور کتنی میٹھی باتیں تھیں مصطفیٰ خدا جانے، کتنی میٹھی باتیں تھیں مصطفیٰ خدا جانے. کہ حضور کی میٹھی باتیں کیسی میٹھی تھی کہ پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ. صبح شام سوتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے. آج 24 گھنٹہ گزر جاتا ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ نہیں آتا. لیکن مکہ شہر میں ایک عورت تھی، عمار بن یاسر کی ماں حضرت سمیہ، ایمان لائی. ابو جہل جو اسلام کا دشمن تھا اسے پتہ چل گیا کہ سمیہ اسلام لے آئی. تو ابو جہل تلوار لے کے سمیہ کے دروازے پہ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا، سمیہ نے دروازہ کھولا. ابو جہل پوچھتا ہے، کیا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ جانتی تھی یہ دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، مار دے گا. آج کل کی عورتیں ہوئی تھی تو کہتی نہیں بھیا کو کہاتے آنکھیں پھٹ جائے ہم نے قبول کیا. کوڑی ہے جی بھیا ہم نہیں پڑے بڑے ہیں، فوراً مہروے جھوٹی قسم کھائے لیتے. لیکن وارے سمیہ کا ایمان. جب ابو جہل نے پوچھا کیا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ سمیہ نے ہاں نہیں کہا تھا بلکہ کلمہ پڑھ کے سنایا. کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. جیسے سمیہ نے کلمہ پڑھا ویسے ابو جہل نے تلوار مارا
سمیہ کے پیٹ پر تلوار پڑی اور انہوں نے اپنی جان خدا کے حوالے کر دی۔ شہادت لے لی سمیہ نے، لیکن نبی کے عشق کو چھپایا نہیں، کلمہ پڑھ کے جان دیا۔ اور آج ہم صحیح سلامت اپنے گھروں میں رہ کر کے کلمہ طیبہ نہیں پڑھ پاتے۔ میرے نبی فرماتے من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی بولی وہ جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خدا کا شکر ادا کر، اولاد ملے تو بھی خدا کا شکر ادا کر، لیکن اولاد پانے کے بعد کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ جیسے بہت سے اگر کوئی کے 4-5 لڑکا ہوتے ہیں، 6 لڑکا، تو وہ حرام حلال پھر دیکھا بند کر دیتے۔ اب تو دولت آوے چاہے حرام کے رہو چاہے حلال کے، پروار زبردست ہوا تو دوسرے کے زمین پہ قبضہ کر لیتے، دوسروں کی عزت پہ حملہ کرتے۔ اے لوگوں، اگر ایسی اولادیں ہوئیں اور آپ نے اولادوں سے یہ کام کیا تو وہ اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ قرآن حکیم سورہ تغابن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہارے لڑکے، یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والو ہوشیار ہو جاؤ، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں کیا ہیں؟ اللہ کہتا عدو لکم، یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ نے بیوی کو دشمن بتایا، اولاد کو بھی دشمن بتایا۔ چیپوں کا ہے کر اللہ یار، ڈاکٹر صاحب بیوی دشمن، اولاد دشمن۔ بیوی کون دشمن ہے؟ ذرا غور کرو، ایک تاریخ دہراؤ۔ حضرت ابراہیم پیغمبر کی زندگی پہ نظر ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، کون کون؟ سارہ حاجرہ اور ہاجرہ۔ سارہ بہت خوبصورت تھی، لکھا ہے روایتوں میں کہ پوری دنیا میں عورتوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی خوبصورت عورت دنیا میں پیدا ہوئی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ جانے تھے بمبئی کی ہیروئن ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں حضرت سارہ سے زیادہ خوبصورت عورت کوئی ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ ایک دن جا رہے تھے، مصر کے بارڈر پہ پہنچے تو وہاں کا بادشاہ بڑا بدتمیز تھا۔ اس کا طریقہ تھا کہ جب اس کے ملک میں کوئی اپنی بیوی کو لے کے داخل ہوتا تھا تو وہ بادشاہ سپاہیوں سے اس کی عورت کو منگوا کے پہلے اپنے پاس رکھتا تھا، جب اس کا جی چاہتا تب چھوڑتا تھا، اور اگر کوئی بارڈر پہ آنے کے بعد کہہ دے میری بہن ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے تو چھوڑ دیتا تھا، اگر آنے والا کہہ دے میری بیوی ہے تو بادشاہ اس کو پہلے اپنے پاس بلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر اپنی بیوی سارہ کو لے کے مصر کے بارڈر پر جب پہنچے، مصری سپاہیوں نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ ایسی خوبصورت عورت زندگی میں ہم لوگوں نے کہیں نہیں دیکھا، ایسی خوبصورت عورت۔ فوراً سپاہیوں نے بادشاہ کو اطلاع کیا کہ پوری دنیا میں بے مثال عورت آج بارڈر پہ آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا لوگوں نے کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی نہیں بتایا، جانتے تھے بیوی بتاؤں گا تو یہ اپنے پاس بلا لے گا بادشاہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے، لیکن بہن بتانے کے باوجود بھی نہ سپاہی مانے نہ بادشاہ مانا، یعنی لے چلے اس کو۔ اب آپ کوئی سوچے کہ یہ جھوٹ بول دی نبی ہوئے کہ معاذ اللہ، جھوٹ نہیں بولے،
قرآن کریم میں بھی ہے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کل ایمان والوں کو بھائی بتایا، سب بھائی بہن۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو اپنی بہن بتایا ایمانی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، لیکن مانے نہیں۔ حضرت سارہ کو لے کے گئے شاہی محل کے دروازے پر، جب بادشاہ نے اندر بلوایا سارہ کو تو ابراہیم علیہ السلام رونے لگے۔ جب رونے لگے تو سارہ نے کہا تھا میرے پیارے شوہر آپ رو کیوں رہے؟ کہے سارہ اس لیے رو رہا ہوں کہ بادشاہ ظالم ہے اور تم کو اندر بلا رہا ہے، تمہاری عزت پہ حملہ کرے گا، اس لیے مجھے رونا پڑ گیا۔ تو سارہ کا ایمان دیکھو، سارہ نے کہا تھا میرے پیارے شوہر ابراہیم رو نہیں، جس خدا نے مجھے حسن عطا فرمایا ہے وہ خدا اس حسن کی حفاظت پر بھی قادر ہے۔ اللہ میری عزت اور حسن کی حفاظت کرنے والا، ابراہیم تم غمگین نہ کرو، غم نہ کرو، اس بند محل بھی میرا پروردگار میری حفاظت فرمائے گا۔ اپنے شوہر کو تسلی اندر گئی، اور جب کسی انسان کا بھروسہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے تو اللہ ہر میدان میں اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اندر گئی، جیسے بادشاہ تخت سے اترا اور حضرت سارہ کی طرف بڑھنا چاہا، فوراً اس پر فالش گر گئی۔ اب فالش گری تو فالش جی پر گر جاتے کا حالت ہو، کرت ہے، بول پاوت ہو نہ بول پاو، ایسے کرت ہے، ایسے پیر با سارا معاف کر دو، سارا معاف کر دو۔ اللہ والوں کو رحم آتا۔ حضرت سارہ نے معاف کر دیا، جب معاف کر دیا تو پھر ٹن ٹن ہو گیا۔ جب پھر ٹن ٹن ہوئے گا تو سوچس کو بیر بیر تھورو ہوئی، وہ پھر آگے بڑھا۔ جب پھر آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فالش گرا دی۔ جب پھر فالش گری، معذور ہو گیا، پھر معافی مانگا، حضرت سارہ نے معاف کیا۔ تب اس بادشاہ نے ابراہیم پیغمبر کو بلایا، کہا لے جاؤ اس کو، اور اسی طرح ایک عورت اور پہلے میرے پاس موجود ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، تو ہاجرہ کو بھی دے دیا۔ ابراہیم پیغمبر نے پوری زندگی خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا تو اللہ نے وہ ثمرہ دیا کہ دنیا کے سب سے نیک عورت ابراہیم پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ سارا ہاجرہ کو لے کے گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت ہاجرہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام، اور سارا کی گود سے کوئی بچے نہیں۔ بعد میں ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام، لیکن اس وقت نہیں۔ تو جب ہاجرہ کی گود میں اسماعیل آ گئے تب سارا سوچنے لگے کہ میں بے اولاد ہوں، ہاجرہ اولاد والی ہو گئی ہے، اب ابراہیم زیادہ ہاجرہ کو مانیں گے، ہم کو نہیں مانیں گے۔ عورتوں میں ایک فطرت ہوتی ہے، سوت ماں کبھی بنی نہیں ہو کہ جو سے پوچھو جی کے نکاح میں دوئی مہر ہوا ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے نکاح میں دوئی مہر ہوا، ایک دن آئے تو ان کے کرتا ورتا سب پھاٹ، اور ایمیر ہم پہ جیسے بھینسا ہم پت۔ ہم لوگ پوچھیں کہا وہ حضرت، ارے نہ پوچھو نہیں کہ اپنے لنگ کھینچے پورن کے اپنے لنگ کھینچے، بڑے شوق سے کہہ لے۔ سوت میں کبھی بنی نہیں ہے۔ جب حضرت سارہ نے سوچا کہ ہاجرہ کی گود ہری بھری ہو گئی ہے، میری گود خالی ہے، ابراہیم ادھر توجہ زیادہ کریں گے، تو سارہ نے قسم دلا دیا کہ ابراہیم اس خدا کا واسطہ تمہیں دیتی ہوں جس نے ہمیں تمہیں پیدا کیا، اس خدا کا واسطہ دیتی ہوں، ہاجرہ اور ہاجرہ کے لڑکے اسماعیل کو لے جاؤ، جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ جنگل میں خدا کا واسطہ دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے کہا چلو تیار ہو، ان کو تیار کیا، اسماعیل کو لیا، لے گئے۔ کون جنگل میں چھوڑا؟ جہاں آج شہر مکہ آباد۔ سبحان اللہ۔ پہلے جنگل تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں، لے کے گئے، ایک پیڑ کے نیچے بٹھایا، اسماعیل کو گود میں دیا اور کہا خدا حافظ، چل۔ جب چلے
تب حضرت حاجرہ نے اپنے ابراہیم کے پیروں کو تھاما تھا، کہا ابراہیم کون سی غلطی مجھ سے ہوئی میرے بچے سے کہ جنگل میں چھوڑ کے جا رہے؟ تو ابراہیم کچھ نہیں بولے۔ جب کچھ نہیں بولے تو حاجرہ کہتے ہیں کیا خدا کا حکم تو نہیں ہے؟ تو سر ہلایا۔ ہاں، تب حاجرہ کہتی ہیں کہ ابراہیم اگر خدا کا حکم ہے تو تم جا سکتے ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ جس خدا کا حکم ہے جنگل میں رہنے کا، وہ خدا اس جنگل میں بھی ہمیں اور ہمارے بچے کو روزی عطا فرمائے گا۔ وہ خدا اس جنگل میں بھی پینے کے لیے پانی دے گا، جنگل کے درندوں سے وہی خدا ہم دونوں کی حفاظت فرمائے گا۔ کیا ایمان تھا حضرت حاجرہ کا! اور پھر یہی ہوا کہ تاریخ بڑی لمبی ہے۔ پھر جب سینہ سوکھ گیا، دودھ نہ ہوا، اسماعیل پانی کے لیے پریشان ہوئے، تو حاجرہ نے پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا پہاڑی کبھی مروہ پہاڑی دوڑی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر زمین پہ لگڑے ایڑی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرما دیا۔ اب ایسا پانی ابلنے لگا کہ حضرت حاجرہ آئے تو میڑ باندھے لگی۔ میڑ باندھے کہیں زم 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 زم، رک رک رک۔ حضرت حاجرہ کی زبان سے اگر یہ بولی نہ نکلی ہوتی تو وہ پانی مرکہ مئو تک بھی پہنچ جاتا، پوری دنیا میں چلا جاتا، لیکن ایک اللہ والی کی زبان سے نکلا زم زم، تو رک رک، تو زمزم وہیں رک گئی۔ پھر قافلے آئے، بستے گئے، آج الحمدللہ مکہ شہر ہو گیا، اور کچھ نہیں تھا، لیکن جو نعمت آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گی وہ آج آپ کو شہر مکہ میں ملے گی۔ یہ کس کی برکت تھی؟ وہ حاجرہ کے ایمان اور بھروسہ کی برکت تھی کہ حاجرہ نے اسباب کو نہیں دیکھا تھا، مسبب الاسباب پر نگاہ تھی کہ سبب نہیں دیکھا، بلکہ سبب کے پیدا کرنے والے پر نگاہ جمایا کہ وہ خدا مجھے جنگل میں بھی یہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ تو اے لوگوں، خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اچھے اعمال کر لو، اس لیے کہ جب ہم خدا کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم بڑھاتے رہیں گے اگر میرا شکر ادا کرو گے۔ آج ہم کو تو جانوروں سے سبق لینا چاہیے۔ دیکھیے مرغا یا مرغی پانی پیتے ہیں تو چونچ اوپر لے جاتے آسمان کی طرف، بتایا جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک گھونٹ پانی پی کے خدا کا شکر ادا کرے، اور ہم پورا لیٹر بھر کے پیٹ میں الحمدللہ نہ کہہ سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم نمازوں کی طرف توجہ دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز کے بعد بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ایک نوجوان پہنچا، کہنے لگا اے اللہ کے شیر، ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن غریبی ساتھ نہیں چھوڑتے، برکت نہیں ہوتی۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا نماز فجر پڑھو، نماز فجر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ گیا اور نماز فجر کی پابندی کیا، کچھ دنوں کے بعد آ کے بتایا کہ اللہ کے شیر، اللہ نے ہمیں مالا مال بنا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نماز فجر پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ فجر کے ٹائم بہت سے لوگ کہتے روزی آتی، اور ہم دروازہ بند کیے پڑے رہتے ہیں گھر میں۔ نماز فجر کی پابندی کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کو دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی برسات کرتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہنے لگے کہ امام حسن، رسول اللہ کے نماز سے دعا کر دو، بارش نہیں ہوتی ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں۔ وہ چاہتے تو اپنے یہاں دعا کرتے، کوئی بھی بندہ کہیں بھی رہے دعا مانگے تو اللہ اپنے بندے کی پکار کو سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ بولو بھیا، اللہ ہر بندے کی پکار سنتا ہے۔ لیکن مدینہ طیبہ وہ گروہ آیا
اور امام حسن سے درخواست کیا. ان لوگوں اس زمانے میں بھی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو اہل بیت میں سے ہوں گے ان کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرے گا. کہا امام حسن دعا کر دو غریبی دور ہو جائے، بارش ہو جائے. امام حسن نے فرمایا جاؤ استغفر اللہ پڑھتے رہو. تو لوگ چلے گئے. پھر کچھ لوگ آئے کہنے لگے رسول اللہ کے نواسے شادی بہت دن ہوئی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، دعا کر دو اولاد ہو جائے. تو امام حسن نے فرمایا جاؤ استغفر اللہ پڑھو اولادیں تم کو ملیں گی. وہ ہٹے تھی. پھر کچھ لوگ آ گئے کہنے لگے رسول اللہ کے نواسے بڑی غریبی کے دن ہیں، برکت نہیں ہوتی. امام حسن نے فرمایا جاؤ استغفر اللہ پڑھو اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وہی ہٹے تو چوتھے لوگ آئے کہنے لگے رسول اللہ کے نواسے ہمارے علاقے کی دریا سوکھ گئی، دعا کر دو دریا بہہ جائے. بہنے لگے. امام حسن نے فرمایا جاؤ استغفر اللہ پڑھو تمہارے علاقے کی نہریں بہنے لگیں گی. پھر کچھ لوگ آئے کہنے لگے رسول اللہ کے نواسے ہماری کھجور کی بہت بڑی باغ لگی ہے لیکن پھل نہیں آتے. تو امام حسن نے فرمایا جاؤ استغفر اللہ پڑھو تمہارے باغوں میں پھل آئیں گے. تو کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کے نواسے امام حسن سوال الگ الگ اور جواب سب کا ایک ہی آپ دیتے چلے گئے. کسی نے کہا بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے کہا استغفر اللہ پڑھو. کسی نے کہا بچے نہیں پیدا ہوتے تو کہتے استغفر اللہ پڑھو. کوئی کہتا ہے کہ پھل نہیں آ رہے تو کہتے استغفر اللہ پڑھو. سوال الگ الگ اور جواب ایک. تب امام حسن نے سورہ نوح کی آیت پڑھی تھی. کہتا ہے لوگوں سنو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا استغفروا ربکم تم لوگ اپنے رب سے استغفار کیا کرو صبح شام. جب بھی اللہ توفیق دے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. انہو کان غفارا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو جب تم صبح شام اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو گے استغفر اللہ پڑھتے رہو گے تو قرآن میں اللہ فرماتا یرسل السماء علیکم مدرارا تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں کو بھیج کر موسلادھار بارش فرمائے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور اللہ تعالیٰ تمہاری مال سے بھی مدد کرے گا اولاد سے بھی مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ تعالیٰ تمہارے علاقے کی نہروں کو جاری فرما دے گا. سبحان اللہ. تمہارے باغوں میں پھل عطا فرمائے گا. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو استغفر اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں پڑھو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے گا. لیکن آج ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. یاد رکھو حضرت شبلی علیہ الرحمہ ایک شبلی بزرگ گزرے ہیں جن کے وسیلے سے اعلیٰ حضرت نے دعا مانگی ہے. ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا بڑا بدتمیز بڑا نالائق بڑا بدکار. اس کے خلاف کئی رپورٹ تھانے میں اور تھانے والے وہ کا ڈھونڈے اور گھرے سوئبے نہیں کر کہوں کھلیانے میں کہوں کیا تو میں کہوں جنگل میں رات دن ادھر ادھر پڑا رہا ہے. جب بالکل پریشان ہو گیا تب ایک دن حضرت شبلی کے پاس گیا اور کہنے لگا حضور زندگی سے میں پریشان ہو چکا. اتنے خلاف میری شکایتیں تھانے میں ہیں کہ ہر وقت پولیس میرے پیچھے رہتی ہے. میں کبھی گھر میں نہیں رہ پاتا. میرا دل نادم ہے کیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. حضرت شبلی نے کہا ہاں ہاں. حضور کی حدیث التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ انسان توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. کر لے تو بیچارہ توبہ کی حضرت شبلی کے سامنے تاکہ ان کے ہاتھے پر ہاتھ دے کے مرید ہوئی گا. اب بہت خوش کہ اب تو ہمارا گناہ سب ختم. تو سوچیس کہ اب تو کوئی ہم کب چھیڑی نہ بابا گھر آرام سے سوا وہ گناہ معاف ہو گئے لیکن دروگا جی کے رجسٹر سے نام تھوڑو چلا گیا. اور جیسے گھرے سوا لگ مردی وہی دن پولیس چھاپا ماری. اب جب ماری وہ پچھوارے سے بھاگی
اور بھگا تو سوچا کہاں چلے جائے، تو سوچی اللہ جی کے سامنے توبہ کیا، انہیں سامنے چلے جائے۔ رات کی تاریکی میں حضرت شبلی کے یہاں پہنچا، کہا حضور پولیس پولیس، حضور پولیس۔ تو حضرت شبلی کو رحم آیا، خانقاہ کا کمرہ تھا، کہا بیٹا اسے کمرے میں چلا جا۔ وہ گواہ کمرہ میں بیٹھ گیا۔ پولیس جب کم گھر میں نہیں پائی تو پتہ لگاتے لگاتے خانقاہ گئی۔ پولیس بہت ہوشیار ہوتی ہے۔ پولیس جب خانقاہ پہنچی تو حضرت شبلی سے پوچھا فلاں نام کا کوئی ملزم آیا ہے؟ کہا ہاں آیا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اس کمرے میں بیٹھا ہے۔ جب وہ سنس تو کہیس یا اللہ رحم فرمائے، تو سب سے بڑا دشمن نکلا۔ اچھا بیٹھا ہے کہ پکڑوائے دے، یا اللہ رحم کر دے۔ پولیس کمرے میں گئی، پورا کمرہ دیکھا، لیکن وہ نوجوان پولیس کو نظر نہیں آیا۔ اور بیٹھا پولیس کا ٹکر ٹکر دیکھے، اور پولیس ہوگا نہیں دیکھتے۔ پولیس واپس آئی، کہا حضور وہ کہیں بھگ گیا، گھر میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں نہیں اسی میں، جا کے دیکھو تو اسی میں ہے۔ جب دوبارہ بھیجا تو پھر کہتا یا اللہ رحم کر دے، تو بغیر پکڑوائے نہ مانے، یا اللہ تو رحم کر دے۔ پولیس دوبارہ پھر کمرے میں گئی، بہت ڈھونڈا لیکن وہ نظر نہیں آیا، اور وہ بیٹھا دیکھتا رہا۔ پھر پولیس واپس آئے، کہا حضور وہ بہت 420 ہے، آپ کو بھی چکمہ دے کے چلا گیا۔ کہا نہیں نہیں اسی میں ہے۔ کہا حضور اس میں نہیں ہے۔ جب پولیس چلی گئی تب وہ نکلا گھرما میں سے، اور نکلے کے بعد کہا تھا تم سے بڑا دشمن ہمارے دنیا میں کوئی نہیں، تم پیر ہو کہ دشمن ہو ہمارا۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا بیٹا کہتے ہو، تم نے دشمنی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کہا کیا کیا میں نے؟ کہا تم نے تو پکڑوانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا، لیکن یہ کہو کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں پائے۔ تب حضرت شبلی نے فرمایا تھا کہ بیٹا میرے سچ بولنے کی برکت تھی، جو میں نے پولیس کو سچ بتا دیا کہ خانقاہ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میری سچی بولی کی برکت سے تجھے پولیس کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ اے بیٹا اگر میں جھوٹ بول دیتا کہ تو یہاں نہیں ہے، تو خدا کی قسم تو پکڑا جاتا، پولیس کی مار تیرے اوپر پڑتی، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم کے اندر میں جاتا۔ یہ سچائی کی برکت تھی کہ اللہ نے تجھے چھپا لیا۔ اس لیے لوگوں ہر میدان میں خدا سے ڈرو، سچی بولیاں بولو۔ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے سچ بولو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ دیکھو آپ نماز بھی پڑھ لو، آپ روزہ بھی رکھ لو، اگر آپ حج بھی کر لو، لیکن اگر ماں باپ راضی ہیں تو یہ اعمال تم کو خدا کو راضی نہیں کروا پائے۔ خدا کو راضی کرنا ہے تو اعمال بھی کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ ماں باپ کی رضا سے اللہ کی رضا ہے، اسی لیے بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتو کا و ہما نارو کا، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں، دونوں تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو تم کو اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے شیرینی آ گئی ہے، صلاۃ و سلام پڑھیے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی شیرینی کا انتظام کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں نعم البدل عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔